السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک نیا سبق لے کر کے آئے ہیں، اور اس سبق کا نام ہے اچھے خاوند کے صفات۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے خاوند کے صفات۔ آئیے اب کتاب و سنت کی روشنی میں اچھے خاوند کے صفات کا جائزہ لے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈے تو اس کے لیے 2 مثالیں کافی ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا۔ ایک مثال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، جو رشتے میں قریبی تھے، جرأت اور شجاعت میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ان کو شیر کا دل عطا کیا تھا، مشقت اٹھانے والا بدن تھا، ذمہ داریاں نبھانے والے انسان تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں مل سکتی۔ دوسری مثال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ان کا اچھا کاروبار تھا، معاشرے میں عزت کا مقام تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی معاشرے کے معزز انسان سمجھے جاتے تھے۔ طبیعت میں نرمی تھی، اس قدر باحیا تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان غنی سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے 2 مثالیں پیش کر دی۔ اس سے بہتر مثال ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ خاوند کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تحمل مزاجی ہو، یعنی صبر اور برداشت کی طاقت ہو، کیونکہ وہ گھر کا سردار ہوتا ہے، یعنی سربراہ یعنی سردار ہوتا ہے۔ جس ادارے کا سربراہ ہی بات بات پر جھگڑے اور تو وہ ادارہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ عطا فرمایا، یعنی ان کو گھر کا سربراہ یعنی سردار بنایا۔ مرد کی مثال بادشاہ کی مانند ہے، اور عورت کی مثال ملکہ کی مانند ہے۔ لہٰذا مرد میں تحمل مزاجی اور بردباری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تحمل اور بردباری نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھوک ہو جاتی ہے، یعنی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ معمولی باتیں جیسے کھانے میں نمک کیوں کم ہے، یہ روٹی ٹھنڈی کیوں آئی ہے، گرم آنی چاہیے تھی، یہ فلاں کام ایسا کیوں ہوا، ان باتوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر اور برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو تو۔ فرماتے ہیں کہ بیوی بیچاری گھر کا کام کاج کر کے تھکی ہوتی ہے، کبھی تعریف کے کلمے زبان سے ان کے لیے نہیں نکلیں گے، مگر تنقید کی بات جہاں ہاتھ آ گئی وہیں بیوی کی خیر نہیں۔ وہ مرد جن میں تحمل یعنی صبر اور تصبر نہیں ہوتا، ان کی ازواج زندگی یعنی میاں بیوی کی زندگی کی جو گاڑی ہے اور راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی نکمی سی بات پر میاں بیوی میں سردی گرمی ہوتی ہے تو میاں نے فوراً طلاق کی گولیاں داغ دیتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک مرتبہ سویڈن میں واقعہ پیش آیا۔ وہاں ایک فیملی میں طلاق ہوئی، اس کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ خاوند کچن کے سنک میں آ کر برش کیا کرتا تھا، بیوی اس کو منع کرتی تھی۔ جب باتھ روم کا سنک ہے تو آپ وہاں برش کرے، اس نے کہا نہیں میں تو یہی کروں گا۔ اس بات پر میاں بیوی کے اندر طلاق ہو گئی۔
جس نے بھی اس بات کو سنا وہ حیران ہوا۔ بہت جگہ پر تو لوگ جو ہے ہنسے اور کچھ لوگوں نے کہا کاش کہ دونوں عقل سے کام لیتے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تحمل اور بردباری نہ ہو تو انسان کی زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں گزر سکتی۔ جب گھر کے سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ کبھی بیٹا بیٹی ماں کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کبھی ماں بچوں پر جو ہے زیادتی کر سکتی ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مسائل کو وہی حل کر سکتا ہے جو اپنے اندر برداشت کی طاقت رکھنے والا ہو۔ مرد کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں آگے پیچھے نہ کرے، یعنی جو ہے کام چور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں۔ سفر میں بیوی کو جو آگ کی ضرورت پڑی تو فرمایا کہ تم بیٹھو، میں ابھی جاتا ہوں اور آگ ڈھونڈنے کے لیے۔ فرمایا کہ میں تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے آگ ڈھونڈ کر لاتا ہوں تاکہ تمہیں آرام ملے۔ اب دیکھیے کہ وقت کے نبی ہیں اور بیوی کی آسانی کے لیے آگ انگارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عبادت بنائی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی مصروف ہیں۔ اس لیے گھر کا کوئی کام مرد کو کرنا پڑ جائے تو فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو ہے کام چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح جو ہے چھوڑنا نہیں بلکہ کام کرنا چاہیے۔ فرمایا جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل اکٹھے ہو کر اختلاف کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ دو دلوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، نتیجہ گھر کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بعض مرتبہ تو 35-25 سال کی زندگی ازواج زندگی گزارنے کے بعد جو ہے ان کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اگر مرد چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی ضرورت پوری کرنی ہوں گی۔ مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان ایک میزان قرار دے رکھا ہے۔ میاں کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کرے اور عورت کے ذمہ ہے کہ وہ مرد کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح دونوں پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ یہی ازواج زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودیت اور رحمت پیدا کی۔ سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ ازواج زندگی کا اصل مقصد پیار و محبت سے رہنا اور پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ سوچئے جب ہم خود ہی سکون کے پرخچے اڑانے والے بن جائیں گے تو پھر ازواج زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ اچھی اور کامیابی زندگی وہی ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہو اور بیوی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی نہیں ہے۔ اور آج تو اللہ کی شان ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار اپنے خاوند کو نہ کوسے۔ یہ سب ہماری بے علمی اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ ہم مقصد اصلی کو بھول گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا اور ناک کا مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے جو ہے مرد حضرات کو جو ہے بیوی کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اور بیوی اور عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔